بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اس دور میں پوری امت کی ایک عجیب سی کیفیت ہے، جس بندے سے بات کرو، جہاں مجمع میں تذکرہ ہو، وہاں خوف کی اور ڈر کی اور بزدلی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ اس کے لیے کچھ تدبیریں ہیں، نہ کوئی صلاح و مشورہ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت میں کتنی بڑی تسلی کا سامان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، سو یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ خود تو کسی مخصوص شکل میں یعنی اپنی کسی شکل میں سامنے آ نہیں سکتا، تو وہ اپنے پرستاروں سے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے بندر بھبکی دلواتا ہے، وہ ڈرواتا ہے۔ تو اللہ فرماتے فلا تخافوہم، اس سے نہ ڈرنا، اس کے دوستوں سے نہ ڈرنا، وخافونی، بس مجھے سے ڈرنا۔ اس آیت میں بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ ایک تو اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بحیثیت انسان اس دنیا میں جینے کا، مرنے کا، کھانے پینے کا، چلنے پھرنے کا، سیر و تفریح کا، حقوق ادا کرنے کا پورا موقع عطا فرمایا ہے۔ لہذا انسان کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ جانور جو ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، وہ کسی کی کھیت میں گھس جاتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ اب کوئی کسی کے بیل کو اور بھینس کو اور گائے کو ڈانٹے کہ کیوں ہمارے کھیت میں گھسی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے اس کی۔ تو جانور، پرندے، چرندے، درندے، یہ شریعت کے، یہ فقہ کے پابند نہیں ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، ان سے کسی نے حیدرآباد میں پوچھا حضرت آج کل مرغیوں کو سنا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا خنزیر کا گوشت انسانوں کے لیے کھانا حرام ہے، مرغی اس کی مکلف نہیں، مرغیوں کے لیے وہ حرام نہیں۔ تو جانور کسی شریعت کے، کسی ضابطے قانون کے مکلف ہی نہیں ہے۔ مکلف تو انسان ہے، انسان کے ذمہ حقوق ہیں، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہے، یہ شیخ ہے، یہ مرید ہے، یہ ان کے درمیان میں مراتب اور مراسم ہیں، ان کے درمیان میں حدود و قیود ہیں۔ لہذا ہر انسان کو بحیثیت ایک انسان آدم زاد ہونے کے، اس کو حق ہے کہ وہ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے پورا فائدہ اٹھائے، سر اٹھا کے جیے، سر اٹھا کے چلے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جی پھر درجہ بدرجہ حقوق ہیں، حاکم کے حقوق، محکوم کے حقوق، جی قائد کے حقوق، اس کے تابع داروں کے حقوق۔ لیکن آج کل کیا معاملہ ہے؟ ساری دنیا کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دی، ہم بھی دیتے ہیں، جی جب سے بالغ ہوئے ہیں، قانون کی نظر میں لائن میں لگ کے دھوپ میں کھڑے ہو کے ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ لے کے جیت کے جب اوپر جاتے ہیں تو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ یاد رکھنا پیارے نوجوان طلبہ عزیز، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے امت کے نوجوانوں، بوڑھوں، علماء، صلحاء جتنے بھی ہیں، سب کے سب، بلکہ پوری انسانیت اس بات کو سن لے، جو حاکم اپنے محکوم کو ڈرائے وہ محکوم کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ضرور ہو سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ دیے تھے، تخت پہ بیٹھ کے ڈرائیں،
ہم ڈر جائیں گے تم سے. اس لیے خوف کو نکالو دلوں سے، ڈر کو نکالو اپنے دلوں سے. صرف ایک اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے اپنے ماننے والوں کو کہ روز اول ہی سے ان کے دلوں سے خوف نکالا گیا. خوف کسی بڑی چیز کا ہوتا ہے، جو اپنے سے بڑی چیز کچھ سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، اس کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. مال کا، دولت کا، ہتھیاروں کا، فوج کا، اور نہ جانے کس کس چیز کا. جی، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کسی نے دائیں کان میں اور بائیں کان میں ایک میٹھا سا نغمہ سنا دیا تھا، جس کو دل اور دماغ نے قبول کر لیا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. مخلوق بڑی نہیں ہے، خالق سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کیا کہا تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہے اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میری عبادت، میری جبین میں جو سجدے ہیں وہ اسی کے لیے مچل رہے ہیں، بس اسی کے لیے نشاور ہوں گے اور کسی کے سامنے نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور جب اللہ کو بڑا مان لیا اور اللہ کو اپنا معبود مان لیا، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اب وہ جس کو کہیں اس کو ہی مانیں گے. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں. پھر یہ دونوں جو کہیں گے مانیں گے کہ حی علی الصلاۃ. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. تو نماز پڑھیں گے، اور نماز کس کی پڑھیں گے؟ اللہ ہی کی پڑھیں گے، اللہ ہی کے سامنے جھکیں گے، جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق. جی، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی، اسی میں کامیابی. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک طریقہ ایجاد کروایا، طریقہ بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں بچے پیدا ہوں ان کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہو، تاکہ مخلوق کا خوف ان کے دل سے نکل جائے. لہذا اسلام کی روشن تعلیمات میں سے یہ ہے کہ خوف مخلوق کا نکلے، صرف خالق کا خوف رہے. لہذا قتل الموذی، آگے پورا کرو، قبل الایذاء، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے مارو. سانپ ہے، بچھو ہے، جی، تو اس کے سامنے عبادت کرنے کے لیے اس کی نہیں کہا گیا، جھکنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا مار دو. بلکہ نماز جیسی اہم عبادت، حکم یہ سامنے آ گیا تو نماز توڑو، اس کو پہلے نپٹاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں تربیت کیا ہے. ذبح جانور کیا ہے؟ خوف نکالو دل سے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے کسی چیز کا تو انسان سکڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں اگر کوئی بچہ دوڑائے، ہم سے بڑا ہو، طاقتور ہو، ہاتھ میں اس کی لکڑی ہو، تو وہ ڈراتا ہے، تو بچہ ڈرتا ہے. جب ڈرتا ہے تو دوڑتا ہے، اور دوڑ کے کہاں تھے؟ گھر میں. اور گھر میں بھی کہاں؟ جہاں تنگ و تاریک کونا ہوتا ہے وہاں، کباڑ کے پیچھے گھس جاتا ہے، چارپائی کے نیچے گھس جاتا ہے، یا باتھ روم میں جا کے گھس کے اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے، یا کئی دفعہ بستر میں گھس کے چادر اوڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں بالکل محفوظ ہر چیز سے. تو انسان کے دائرے سکڑتے چلے جاتے ہیں. جب خوف آتا ہے دل کے اندر تو آدمی کے دائرے سکڑتے چلے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا سکڑتا ہے کہ دل اتنا سکڑ جاتا ہے کہ اندر سے روح نکل جاتی. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمیں درس بخاری میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ اسی خوف پر بات چل رہی تھی کہ کسی بستی کے اندر ایک پرانا سا ویران مکان تھا، بڑا سا گھر تھا، اور اس کے بارے میں عجیب عجیب داستانیں مشہور تھیں نوجوانوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، کہ یہ بھوت کا گھر ہے اور اس میں جو ہے اجنہ رہتے ہیں. یہ ہے. اب نوجوان بچے رات کو بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں شرط لگ گئی، اور شرط اس بات پہ لگی کہ اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، اور جو جائے اس کو یہ انعام ملے گا. تو ایک نے کہا کہ میں جا سکتا ہوں. تو کہا ہمیں کیا پتا کہ جہاں ہم کہیں گے تو وہاں تک جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس کا جو جہاں کچن بنا ہوا ہے کونے میں، وہاں تک جا کر واپس آنا ہے. کہا وہاں تک جاؤں گا. تو کہا ہمیں کیا پتا چلے گا کہ وہاں کا جو تم کہو وہ ثبوت پیش کروں. کہا وہاں جا کر ایک کھوٹا گاڑ کے آؤ. صبح کو جب ہم دیکھیں گے کہ کھوٹا وہاں گڑا ہوا ہے، باہر سے دور سے دیکھ لیں گے تو ہم انعام دیں گے. اب یہ ہتھوڑا اور ساتھ میں کھوٹا لے کر گیا. اب ظاہر بات ہے کہ خوف اور داستانیں تو مشہور تھیں پہلے سے، لہذا یہ اگرچہ بتکلف سینہ تان کے گیا تو صحیح، لیکن خوف تو انسائیڈ اس کے اندر بھی تھا. چنانچہ وہاں گیا
اور کرتا ایسے جو چاک والا کرتا ہوتا ہے جی. اب جیسے بیٹھا تو اس نے کھونٹا اپنے کرتے کے دامن پہ گاڑ دیا. جو دامن پہ گاڑ دیا وہ چلا جلدی سے, تو وہ کرتا رک گیا. اس نے سوچا بھوت نے پکڑ لیا, پکڑ لیا, موت واقع ہو گئی. خوف آ گیا ایک دم سے, وہی موت واقع ہو گئی. تو ڈر کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے. ڈر کی وجہ سے دل اتنا سکڑتا ہے, اتنا دبتا ہے کہ روح اس کے اندر سے نکل جاتی. اللہ فرماتے ہیں فلا تخافوہم, ان سے مت ڈرو, شیطانوں کے دوستوں سے مت ڈرو, خافونی, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو. تو صرف ڈر تو اللہ سے سزاوار ہے. ڈر تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, یہ تو زیب دیتا ہے. باقی مخلوق سے ڈرے, آگ سے ڈرے, ناگ سے ڈرے, اونچے پہاڑ سے ڈرے, بلند آسمان سے ڈرے, سورج سے ڈرے, جی چاند سے ڈرے, دریا سے ڈرے, یہ اسلام میں نہیں ہے. ہوگا جس کے یہاں ہوگا, ہمارے یہاں نہیں. لہذا دوستو کبھی کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیں اس انداز سے کرنا چاہیے, کس سے ڈرنا ہے, کس سے نہیں ڈرنا. پھر اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں, کیا دعائیں ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں جس سے اس کا دفیہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, جس طرح سے انسان جسمانی غذا کھاتا ہے اور اللہ پاک اس کے جسم کو قوت عطا فرماتے ہیں, جسم قوی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا باڈی بلڈر آج کل بنتے ہیں, بہت سی دوائیاں, بہت سی میڈیسین اور بہت سے جیم ایسے ہیں کہ اس میں بتایا جاتا ہے جی کہ آپ ایسی ایکسرسائز کرو تو آپ کے یہ مسل بنیں گے, اور یہ کرو تو آپ کا یہ سینہ بنے گا. میں بھی بہت سی جگہوں پر گیا اور جا کے پوچھا کہ کیا کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ورزش ایکسرسائز کریں گے تو اس سے چیسٹ بنے گی, اور یہ کریں گے تو یہ مسل بنے گے, اور یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو جس طرح سے جسم کو قوی اور توانا کرنے کے لیے جی باقاعدہ ایکسرسائزیں ہیں, باقاعدہ اس کے لیے ایک چارٹ ہے غذا کا, فوڈ چارٹ ہوتا ہے کہ یہ کھانے سے یہ مسل ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح جسم کے قوی ہو جانے سے روح بھی قوی ہو جائے, دل بھی قوی ہو جائے, ایسا نہیں ہوا کرتا. جسم کے قوی ہونے سے روح اور دل قوی ہو جائے, ایسا نہیں ہوا کرتا. اس کی قوت کی غذائیں کچھ اور ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان نے محبوب کے سامنے یہ چیلنج پھینکا کہ اگر تم مجھ سے کشتی کر لو, مجھ سے مقابلہ کرو تلوار کا, تو میں سمجھوں کہ تم وقت کے نبی ہو. اب ہر دور کے اندر عجیب عجیب بیوقوف ہوتے ہیں, عجیب عجیب انداز کے ہوتے ہیں. اور کوئی کسی حکیم سے آ کر یوں کہے کہ آپ مجھ سے کشتی کر لو اور آپ جیت جاؤ تو میں سمجھوں گا آپ بڑے حکیم ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ تو مقابلہ نہیں ہے نا کوئی, ان کے معیار کا, ان کے ناپنے کا, ان کی حکمت کا, یہ تو کوئی. ہاں ان سے کہا جائے اس شعبے میں کہ ایک مریض کی نبض میں دیکھتا ہوں, ایک اسی مریض کی نبض آپ دیکھیں اور آپ کیفیت لکھیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا نبض دیکھ کر, اور میں کیفیت لکھوں اور پھر دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر کسی بڑے حکیم کے سامنے فیصلہ کروائیں کہ کون سی کیفیت صحیح ہے اور کون سی صحت کے زیادہ اقرب ہے. تو یہ تو کوئی مقابلہ بھی ہوا. لیکن کشتی کے مقابلے سے آپ پہچانے کہ وہ حکیم ہیں. بہت سارے حکیم اتنے ضعیف اور ناتوار کمزور ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ کی طرف سے ایک شاعر دیوبند گیا اور وہاں جا کے اس نے ایک مصرع داغ دیا. کہا کہ اگر یہاں کوئی اس کا ثانی مصرع بنا دے, دوسرا مصرع بنا دے اور شعر مکمل کر دے تو میں سمجھوں گا یہاں پڑھائی ہوتی ہے, اور سب بیکار ہے, کوئی محنت نہیں ہے. اب یہ بات شدہ اساتذہ تک پہنچی. اب وہ پڑھا کر تھکے ہارے بیچارے گئے تھے, دوپہر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے ہاں. تو انہوں نے کہا ارے بھائی کوئی دماغ پاشی کرنے کے لیے آ گیا ہے, یہ کوئی تعلیم کے ہونے نہ ہونے کا کوئی معیار ہے کہ اس طرح سے جانچا جائے, پرکھا جائے کون ہے یہ بیوقوف. جاؤ اسے دربان کے پاس لے جاؤ. دربان کے پاس لے گئے. وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے دربان. تو طلبہ کا جمگٹا تھا. طلبہ کسے کہتے ہیں, سبحان اللہ, بھیڑ تھی. چنانچہ پیچھے پیچھے طلبہ گئے, دربان کے پاس لے گئے. دربان کھانا کھا رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ جناب یہ لکھنؤ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ایک مصرع سنا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر مصرع ثانی بنا کے شعر مکمل کر دو تو میں سمجھوں گا یہاں پڑھائی ہوتی ہے, ورنہ کچھ نہیں, سب بیکار کا دھندا ہے, سب میلہ لگا رکھا ہے کھانے پینے کا. کیا مصرع ہے
کا پیڑ پہ ڈالی، ڈالی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. یہ مصرع تھا. کیا معنویت ہے اس میں؟ کا پیڑ پہ ڈالی، ڈالی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. اب وہ کھاتے رہے تھا. پھر سناؤ. کا پیڑ پہ ڈالی، ڈالی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. پھر سناؤ ایک بار. کا پیڑ پہ ڈالی، ڈالی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. اب جب لقمان نے اچھی طرح چبا لیا، اس دوران تو سنتے رہے. اس کے بعد کا سنو. پیڑ پہ ڈالی، ڈالی پہ پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا. ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیا میں روٹی، روٹی پہ قطرہ شلجم کا. ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیا میں روٹی، روٹی پہ قطرہ شلجم کا. یہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا تھا. عجیب بات، جس زمانے میں اس عاجز نے سنا حضرت کے ہاں مجلس میں، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس شاعر کو میرے پاس لے آتے ایک مصرع تو میں بھی بنا دیتا. گاؤں میں دریا، دریا میں کشتی، کشتی میں لکڑ شیشم کا. اب اس کو تو تکا بازی کہتے ہیں. یہ کوئی معنویت سے جب وہ نہیں ہوتے، میل نہیں کھاتے یہ سب چیزیں. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مومن کی تربیت اس طرح کی ہے، اور اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر مومن کا جو سلیبس اس کو دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ کہ صرف اللہ سے ڈرے، مخلوق سے نہ ڈرے. مخلوق سے نہ ڈرے. دیکھو، ایک ہے ڈر کے مقابلے میں تدبیریں کرنا. وہ تدبیریں کرنا وہ ڈر کا اعلیٰ فرض نہیں ہے. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دو زیریں پہنی تھی، تو زیریں پہننے کا مطلب نہیں تھا کہ وہ خوف کھا گئے تھے، ڈر گئے تھے. نہیں، یہ ہمیں ترتیبیں بتائی، تدبیریں بتائی کہ جب کوئی موقع ہو ایسا تو اپنی حفاظت کے لیے تدبیر اختیار کریں. ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، اسباب اختیار کریں، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں. ہیلمٹ پہننے کا حکم ہے، لیکن ہیلمٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیلمٹ جان بچا لیتا ہے. کئی مرتبہ ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہیلمٹ کے ساتھ گردن اڑ کے جاتی ہے، کھائی میں گرتا ہے آدمی، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ہیلمٹ کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تاکہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، حفاظت کے اسباب اختیار کریں. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تمہارے اندر خوف پیدا کرتا ہے. خبردار، اس سے مت ڈرنا، اس کے اولیاء سے، اس کے دوستوں سے مت ڈرنا، اس کے افراد سے مت ڈرنا، اس کی طاقت سے مت ڈرنا. وخافونی، مجھ سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. اللہ نے ہماری تربیت ایسی فرمائی. لیکن آج کل عجیب بات ہے، ہر شخص جو ہے سہما ہوا، ڈرا ہوا، بجھا ہوا، گردن لٹکی ہوئی، اور بس سوچتے کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا. صبح قیامت تک اہل ایمان اس دھرتی پہ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے. کیوں ہم خوف کھا گئے؟ کیوں ہم ڈر گئے؟ کسی کی چوری کر رکھی ہے، کسی کا ڈاکہ ڈال رکھا ہے، کسی کی عزت لوٹ رکھی ہے، کسی کو لے کے بھاگ گئے ہیں، کسی سے قرضے لے رکھے ہیں. ارے قرضے لے کے ملک سے باہر بھاگ گئے، وہ نہیں ڈر رہے تو ہم کیوں ڈریں اپنے ملک میں رہتے ہوئے؟ واہ بھائی واہ. اس لیے امت سے درخواست ہے، اللہ کے لیے ڈرنے کی چیز اللہ کی ذات ہے. ہم اس کی نافرمانی سے ڈریں، ہم قیامت کے دن اس کے سامنے پیشی سے ڈریں، ہم اس کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کریں، ہم اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں. مخلوق کا کسی کا کھاتے ہیں اور ہمیشہ اس کی نافرمانی سے شرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لوگ یوں کہیں جس کا کھاتا تھا اسی ہانڈی میں چھید کیا، جس کا نمک کھاتا تھا اس کی نمک حرامی کی. اللہ کی نمک حرامی سے ہم ڈریں. ڈرنے کی تو یہ چیزیں ہیں. اس لیے بالکل کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں، اپنے کاموں میں لگے رہیں. تو ظاہری جسم کی قوت بنانے سے آدمی کے اندر قوت نہیں آیا کرتی. اصل یہ ہے کہ انسان کی روح مضبوط ہو، انسان کا دل قوی ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان نے یہ کہا کہ مجھ سے مقابلہ ہو جائے تو میں سمجھوں کہ آپ وقت کے نبی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا آپ اس سے مقابلہ کریں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ مصیبت تو خود پہ آئی اور میری طرف ڈال دی. اور کہتے ہیں کہ وہ زمانے کا بڑا زبردست نامی پہلوان تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اشارہ مل گیا تو وہاں تو سارے کے سارے دل جو ہیں ایسے بنے ہوئے تھے محبوب کی صحبت میں رہ کر کہ جو کچھ ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے اور فتح و نصرت تو ادھر سے آتی ہے اللہ کی طرف سے. چنانچہ کہا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف فیصلہ فرمایا تو خیر ہی خیر ہے اس میں. چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی مقابلہ ہوتا ہے، پہلے ہم ٹاس آپ کو دیتے ہیں، پہلے مقابلہ آپ کریں. ان کا یقین تھا کہ فتح اور نصرت تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم نے پہلے کر دیا تو یہ کمال نہیں ہوگا.
پہلے وہ مقابلہ کرنے دو، اس کی دل کی پوری کرنے دو، اس کی دل کی پوری کرنے دو۔ چنانچہ اس کو کہا، وہ گھوڑے کو لے کر گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، دوڑا دوڑا کر گیا گھوڑے کو اور اسپیڈ بنا کر وہاں سے آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی زور سے وار کیا کہ زرہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بال بال بچے ڈر رہ گئے سارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ذرا تیار رہو، اب میں آتا ہوں۔ چند قدم پر گئے اور گھوڑے کو بیک کر کے موڑ کر یو ٹرن لے کر جو آئے ہیں، اتنی زور سے وار کیا کہ اس کے خود کو چیرا، اس کی کھوپڑی کو چیرا، جسم کے 2 ٹکڑے کیے، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر کے تلوار زمین پہ آ کے ٹکی۔ یہ پہلے سے معاہدہ تھا، یہ پہلے سے ایگریمنٹ تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کوئی کسی پر کچھ وہ نہیں ہوگا۔ ان صحابہ کرام کو یقین تھا اللہ کی ذات پر، یہ ڈرتے تھے صرف اللہ سے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اندھیروں سے ڈر گئے، ہم آندھی طوفانوں سے ڈر گئے جی؟ نہیں، یہ سب چیزیں ڈرنے کی نہیں ہیں، ایک اللہ پہ نظر رکھیں، ایک اللہ پہ نظر رکھیں۔ اب یہ قوت ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ یہ قوت پیدا کیسے ہو؟ اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے جو ترتیب بتائی ہے اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے دل کی زمین نرم ہوتی ہے، اور جب زمین نرم ہوتی ہے تو نرم زمین میں جب غلہ ڈالا تھا، یہ کھیتوں کو جو جوتا جاتا ہے ٹریکٹر کے ذریعے سے، روٹری کے ذریعے سے، ہل کے ذریعے سے زمین کو نرم کرتے ہیں۔ جب نرم زمین میں غلہ ڈالا جاتا ہے تو غلہ بہت آسانی کے ساتھ اگتا ہے۔ اگر آپ پتھریلی زمین پر، سخت زمین پر غلہ ایسے ڈال دیں تو بیج خراب ہو جائے گا، دھوپ سے جل جائے گا جی، پانی میں پڑا پڑا سڑ جائے گا۔ لیکن جب اس کو زمین میں اندر ڈالا جاتا ہے اور زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر وہ ایک نئی شان کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ جب دل کی زمین قرآن پاک کی تلاوت سے نرم ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے شگوفے کھلتے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ایک نظام بنائیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے، جیسے آج کل یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ موبائل نے ساری کتابوں کا، تلاوت کا سارا نظام چھین لیا۔ بچے پہلے سونے سے پہلے ماں باپ کے ہاتھ پیر دباتے تھے، سر پہ تیل کی مالش کرتے تھے، اور اب ان کو فرصت ہی نہیں ہے جی، اپنے اپنے کمروں میں موبائل میں لگے ہوئے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت اور کتابوں کا مطالعہ چھین لیا، سب کے سب فون پڑھ رہے ہیں۔ ایک حیدرآباد کے علاقے کے اندر اخبار میں کوئی آرٹیکل پڑھا اس پر کہ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دینی کتابیں اور اردو کتابیں نہیں پڑھ رہے، صرف موبائل۔ ایک دور تھا اب سے 15-20 سال پہلے، ٹرینوں کے اندر، جہازوں کے اندر لوگ اخبار لے کر بیٹھتے تھے، کتابیں لے کر بیٹھتے تھے، اور اب حال یہ ہے کہ ہر شخص فون لے کر بیٹھا ہو۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلس میں شاید سنا ہوگا، کہا تھا حرم شریف میں آخری دن عاجز تھا اسی سال حج پر، اور چند میٹر کے فاصلے پہ کعبۃ اللہ کے بیٹھا ہوا ہے اور فجر کی اذان کا انتظار ہے۔ قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو فون پر گیم کھیل رہا ہے، اور گیم کھیل کر حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے اتنے قریب بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آج کل اساتذہ، نوجوان اساتذہ بالخصوص، یہ جو مطالعہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو روزانہ آئندہ کل طلبہ کے اشکالات کا جواب دینا ہے، ورنہ شاید وہ بھی نہ پڑھیں۔ یہ حال ہوتا جا رہا ہے، کتابوں سے بالکل مستغنی ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ آج پوچھے خارجی کتاب کا کتنا مطالعہ کیا مہینے میں، تو شاید ایک ہاتھ بھی ایسا نہ اٹھے جو یہ کہے کہ 10 صفحے مطالعہ کیا ہے۔ اتنا گراف گرتا جا رہا ہے مطالعے کا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو مرتب کریں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر جی چشم زدن میں سامنے آ جاتی ہیں، اسکرین پر مل جاتی ہیں۔ اس کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن اس کے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تلاوت نہیں ہو رہی، کتابوں کا مطالعہ نہیں ہو رہا، اکابر اسلاف کی جو باتیں، جو ملفوظات ہیں وہ پڑھے نہیں جا رہے، جن کے پڑھنے سے زندگی بدل جاتی۔ ایک ملفوظ پڑھنے سے زندگی میں ایک عجیب قسم کا ولولہ آتا تھا، وہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ایک نظام بنائیں، اور کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی بہتر ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے روزانہ ایک پارہ پڑھے، اور 29 تاریخ کو اگر چاند نظر آ گیا، مغرب بعد ایک پارہ اور پڑھ لے، عشاء بعد ایک پارہ اور پڑھ لے، 30 ہو جائیں گے، آج 2 ہو جائیں گے
اور شب میں دعا کر لے قرآن پاک کے اختتام کی، اور پھر کل سے پھر نیا پارا. تو اس طرح سے اسلامی تاریخ بھی محفوظ رہیں گی اور پارا بھی اس کے حساب سے چلتا رہے گا. کتنی آسان ترتیب ہے. اور ایک پارا پڑھنے کے لیے بھی ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. فجر بعد پاؤ پڑھ لے، ظہر بعد پاؤ پڑھ لے، عصر کے بعد پاؤ پڑھ لے، مغرب بعد آدھا پڑھ لے یا پاؤ پڑھ لے. اس طرح سے بھی کر کے پورا کر سکتا ہے. یہ بھی آسان ترتیب ہے. اور جو قرآن پاک ناظرہ بہترین پڑھے ہوئے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک نشست میں پورا کر سکتے ہیں. تو ایک تو قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک دل کو گداز بھی کرتے ہیں، نرم بھی کرتے ہیں، اور دل میں اللہ پاک روحانی قوت پیدا فرماتے ہیں. دوسرا، استغفار کی کثرت، ذکر و اذکار سے اللہ پاک دل کو مضبوط فرماتے ہیں. دیکھو، دل سے مراد ہرگز یہ سنوبری شکل والا گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے. یہ دل دیکھا جائے تو یہ ہاتھی کا بہت بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. یہ بھینسوں کا بہت بڑا ہوتا ہے، بیل کا بہت بڑا ہوتا ہے. دل بڑا ہونا اور دل کا قوی ہونا سے مراد یہ گوشت والا حصہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس دل کے اندر جو روح، جو مہمان ہے، اس کی جو اصل مرکز ہے دل، اس روح کا اصل یہ ہے کہ اس پر محنت ہو. اور اس پر محنت کی مراد یہ کہ اس کی غذا بنتی ہے. یہ سب روحانی چیز ہے. قرآن پاک کی تلاوت، جی، جب آدمی روزانہ ذکر و اذکار کرے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جی، میرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. جب ہر وقت الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، جب اس کی رٹ لگائے گا تو ایک اللہ تعالیٰ سے کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ ہی کا ڈر پیدا ہوگا. لا نخافون الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کیفیت ہونی چاہیے. ورنہ یاد رکھیں، جو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. اندھیرے اس کو ڈراتے ہیں، سائے اس کو ڈراتے ہیں، رات کے پردے کا ہلنا اس کو ڈراتا ہے، درخت کے پتے اس کو ڈراتے ہیں، جی، جانور اس کو ڈراتے ہیں، حشرات الارض اس کو ڈراتے ہیں. اس لیے ایک اللہ سے ڈرنا سیکھیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں، اس کے کلام کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب اپنا خوف دل میں بٹھائیں گے، مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے. یہ پکی بات ہے. دو ڈر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مخلوق کا ڈر بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈر ہوگا تو مخلوق کا ڈر اپنے آپ ختم ہو جائے. تو ہم تلاوت کریں، ہلکے پھلکے ذکر و اذکار کریں. ایک زمانہ تھا جب طلبہ عزیز کو اساتذہ بیت اور سلسلوں میں داخل ہونے سے منع کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے طلبہ عزیز مدارس کے باہر سے آتے تھے، وہ عفیف اور پاک دامن ہوتے تھے، ان کو شرمگاہوں کی صورتوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھی. اور آج 6 سال 8 سال کے بچوں سے پوچھ لو، ڈرائنگ کر کے بتا دے گا. یہ حال ہے. تو جب بچے عفیف ہوتے تھے اور مدارس کی دیوار سے باہر سے بالکل پاک دامن اندر مدرسوں میں داخل ہوتے تھے اور وہ کتابیں پڑھتے تھے، تو اساتذہ کہتے تھے بس لگے رہو اپنے کام میں، جب فارغ ہو جاؤ گے پھر کسی شیخ و مرشد کے یہاں جانا، پھر اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرنا. اس لیے کہ باہر سے پاک آئے، مدرسے کے اندر ماحول پاک دامنی کا، عفت والا ہے، اور اساتذہ کی برکتیں، یہ سب چیزیں. اب جب تم یہاں سے باہر نکلو گے، اب تمہیں ضرور جو ہے سابقہ پڑے گا مخلوق سے اور گناہوں سے، ہر چیزوں سے. اب ان سے بچنے کے لیے کسی پیر و مرشد کا سہارا لے کر ان سے تدبیریں معلوم کریں. یہ اس وقت یہ آئیڈیا تھا، یہ ترتیب تھی. لیکن اب اساتذہ، بزرگان دین، مشائخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی نہ کسی سے وابستہ ہو جاؤ اور ہلکے پھلکے ذکر و اذکار ان سے لے کر ان کی پابندی کرو. اور واقعی تجربے کی بات دیکھا ہی جا رہا ہے، آج کے دور میں جن اداروں کے اندر جو بچے کسی نہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، وہی بچے صف اول میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی بچے تہجد میں گڑ گڑاتے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی بچے کتابیں کھول کے مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن کا تعلق کسی سے نہیں ہے وہی پورے ادارے کے اندر سر پہ آسمان اٹھا کے رکھتے ہیں، وہی انتظامیہ کی ناک میں دم کرتے ہیں، وہی ماحول کو خراب کرتے ہیں، وہی آپس میں لڑتے جھگڑتے، وہی شور و شہاب کرتے، وہی سارے انتظام میں خلل کرتے. یہ تجربے کی بات ہے. اس لیے عزیز طلبہ، جس سے بھی مناسبت ہو ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اور ہلکے پھلکے معمولات جو وہ بتائیں اس کی پابندی کریں. دیکھو کتنی ہی شاندار دوائی ہو، کتنا ہی بہترین ڈاکٹر ہو، اور آپ اس سے صلاح مشورہ کر کے آئیں، اپنی نبض دکھا کر آئیں، جی، اپنی نبض دکھا کر آئیں اور وہ نسخہ لکھ دے اور ترکیب استعمال بھی بتا دے، اور آپ اس کو جیب میں
رکھ کر گھومتے رہیں کبھی بھی نفع نہیں ہوگا، کبھی شفا نہیں ہوگی، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ کئی مرتبہ طلب عزیز اور عام طور پر عامت المسلمین بڑے بڑے مشائخ سے بیعت تو ہو جاتے اور کہتے بھی پھرتے ہیں ہم حج پر گئے تھے فلاں بزرگ سے بیعت ہوئے، یا ہم نے کسی کے ذریعے سے خط بھیجا اور انہوں نے ہمیں غائبانہ بیعت کر لیا، اور کر لیتے ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح انہوں نے جو کچھ بتایا اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ جب عمل نہیں کر رہے تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے۔ اس لیے صرف بیعت ہو کر تشہیر کر دینا کہ ہم کسی سے بیعت ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے جو انہوں نے بتایا ہے ان کی مجالس میں شرکت کر کے جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جب بیٹھیں، جب شرکت کریں مجلس میں تو نیت یہ کریں پیارے اللہ آج جو بھی بات کہی جائے گی رب کریم اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو گیا کام بن گیا، جس طرح سے ڈاکٹر کے ہاں جا کر صرف نبض دکھا کر نسخہ لکھوانے سے کام نہیں بنتا، اسی طرح جب تک ہم عمل پہ نہیں آئیں گے، جب تک ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بیعت ہو گئے تھے، جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت ہی عمل پہ کیا تھا ان کو۔ ایک بیعت تو ایسی تھی جی جو عمل پر کی گئی تھی، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو ہے کہ بیعت ہو جاؤ بس اب جو کچھ ہے وہ شیخ دیکھ لے گا، سب وہ نپٹا لے گا۔ شیخ کے خود لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے گھبرایا ہوا ڈرا ہوا ہے، جو خود راتوں کو جاگتا ہے اور اپنے اعمال کرتا ہے وہ بھلا کسی دوسرے کی ذمہ داری لے لے گا؟ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل پہ کھڑے ہوں۔ ذکر کہ انوارات اتنے لطیف ہیں کہ روزانہ اگر بندہ ان کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان لطیف انوارات سے ایسی قوت عطا فرماتے ہیں کہ پوچھو مت۔ فضائل اعمال کے بارے میں کسی نے کہا کہ اصل میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، منتخب احادیث پڑھنی چاہیے، اس میں ضعیف روایتیں بہت ہیں۔ اللہ کے بندو اس ضعیف کو پڑھ پڑھ کے تو نہ جانے کتنے قوی تیار ہوئے ہیں، اس ضعیف کو پڑھ پڑھ کے تو کتنے قوی تیار ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ ذکر و اذکار کے لطیف انوارات کو چھوڑو ذرا کوئی قوی غذا دو، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان پٹھان تھے، ساجد کے پاس آیا، کہا کہ مجھے شیخ سے بیعت کرا دیں، تو ہم نے ان کو لے گئے، ان کو سمجھایا پہلے تو کہ بیعت کیا ہوتی ہے، بالکل میں سب کچھ کروں گا جو بتائیں۔ پھر جب وہاں سے وظیفہ لے کر آئے کہا کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ بس تھوڑی سی تسبیح صبح پڑھ لیا کرو، تھوڑی سی شام میں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہ کوئی ایسا ذکر ہونا چاہیے کہ الٹے لٹک کر کرے تو میں کر کے دکھاؤں گا۔ اب بہت سی طبیعتیں ایسی سخت ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مجاہدہ ہم سے کروائے۔ اللہ کے بندے اپنے لیے کیوں مشکل مول لے رہے ہو؟ جو بتایا گیا، جو ترتیب بتائے اس کو شروع کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھول دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اسی دن اس کو بادام شیک نہیں پلاتے۔ کوئی یوں سوچے کہ جی 10 سال کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور غریب لوگ ماں کا دودھ پلاتے ہیں جو بالکل پانی کا پلوٹا ہوتا ہے، اور وہ بالکل جو آٹے کا دھون جیسا ہوتا ہے۔ آٹا جس برتن میں گوندا جاتا ہے جب اس کو دھوتے ہیں نا تو آٹے کی سفیدی ہلکی پانی میں آ جاتی ہے، اس کو آٹے کا دھون کہتے ہیں۔ تو کہا ماں کا دودھ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی دودھ؟ ہم تو اپنا اللہ پاک نے ہمیں کھاتے پیتا گھرانہ ہمارا دیا ہے، تو ہم تو اپنے بچے کو بادام شیک پلائیں گے۔ بادام شیک پلائیں گے تو مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدا ہے کمزور، اور بادام شیک ہے بہت قوی غذا۔ قوی غذا اگر ضعیف میدے کو دیں گے تو میدا پھیل جائے گا، میدا پھیل جائے گا۔ اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ پھر یہ بچہ جب 2 سال مسلسل ماں کا دودھ پیتا ہے، اللہ اس کو ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ 2 دانت ثنایا اولیاء سفلا نکال لیتا ہے، اور پھر انہی دانتوں سے جب وہ ماں کے سینے کو چبانا شروع کرتا ہے تو یہیں سے پھر اب اس کے دودھ کے چھڑانے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے بیٹا بس اللہ نے اب تمہیں دانت دے دیے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اب روٹی چبا کے کھاؤ، اب دودھ نہیں پینا تم کو۔ تو دیکھیے جس طرح ماں کے دودھ کی جو قوت ہوتی ہے وہ بڑی لطیف ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے بچہ کہ پھر 2 روٹی 2 بوٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کے انوارات انتہائی لطیف ہیں۔ جب یہ لطیف انوارات اس کے اندر آتے ہیں، ان انوارات کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بڑے بڑے منور کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، دوسرے اعمال انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہلکے پھلکے اذکار، ذکر و اذکار جس سے بھی تعلق ہو ان سے لے لینا چاہیے، اور پابندی سے ان کو کرنا چاہیے، اور وقت کی پابندی کریں۔ کئی مرتبہ بہت سے بچے پوچھتے ہیں جی جو صبح کی تسبیح ہے وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ دوپہر تک کبھی بھی پڑھ لیں، لیکن وقت کی جو پابندی ہے اس میں ایک خاص برکت ہے۔ جس دن نہیں ہوگا دل کے اندر ایک کانٹا چبھتا رہے گا، ہائے
ہائے آج مجھ سے نہیں ہوا، آج مجھ سے چھوٹ گیا، احساس ہوگا نا. جب احساس ہوگا تو آدمی اس احساس پہ کر لے گا. اور جس نے کوئی وقت ہی پابند نہیں کیا ہے، وقت کی پابندی کوئی ذمہ نہیں لگائی ہے، اب وہ سوچے گا کر لوں گا، شام کو اچانک کوئی کام آیا اور چھوٹ گیا، اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا. اس لیے وقت کی پابندی کرنے میں برکت ہے. اب پابندی ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی الگ مصروفیت ہوتی ہے. 2-4 دن الگ الگ ڈفرینٹ ٹائم پہ وہ ذکر اذکار کر کے دیکھے. جو کوئی وقت زیادہ سیٹ ہوتا ہو، مناسب معلوم ہوتا ہو، تو اس وقت کو سیٹ کر لے کہ بس اس میں مجھے روزانہ ذکر کرنا ہے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ذکر کرنے پر کیسی قوت اور کیسی روحانیت اس کو عطا فرمائیں. تو قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ پاک روح کو قوت عطا فرماتے ہیں، دل کو قوت عطا فرماتے ہیں. ذکر و اذکار سے اللہ پاک قوت عطا فرماتے ہیں. سمجھ گئے؟ بعض ہنگامی ایسے اذکار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس وقت کے دریاؤں کو پار کر دیتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب جامعہ العلوم میں کانپور کے اندر پڑھایا کرتے تھے، اس زمانے میں حکومت کی طرف سے کوئی سخت قانون آیا، لوگوں کو اس کا پالن کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. سوچا کہ ہم مرد آباد زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور اکھاڑ پھینکتے ہیں حکومت کو. حضرت نے فرمایا کہ انتشار مت کرو، پرسکون رہو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ایک میں عمل بتاتا ہوں اس کو کرو، انشاءاللہ اس کی برکات تم دیکھو گے. چنانچہ لوگوں کو کہا کہ روزانہ 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. ابھی 5-6 دن ہی ہوئے تھے کہ حکومت نے وہ قانون واپس لے لیا. دوستو، عزیز طلبہ، ہر چیز کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جب کوئی معاملہ حل کروانا چاہیں تو پہلے ادھر کی کنڈی کھٹکھٹائیں، پہلے ادھر سے اپروول لیں. وہ مصرف القلوب ہے، وہ مصرف الاحوال ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے. کائنات کے دل اس کے قبضے میں ہے. لہذا ہم اس رب کو کیوں نہ پکاریں؟ لیکن ہم اسباب کی کنڈیاں تو کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں، اسباب کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں، اس رب کی طرف ایک مرتبہ بھی دل سے رجوع نہیں کرتے جس کے قبضے قدرت میں سارے اسباب ہیں. اب یہ جو ذکر بتایا، ہنگامی ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت نیک کام کرنے کی اور نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچانے کی سوائے اللہ کی. یعنی اللہ ہی طاقت دیتے ہیں تو نیک کام ہوتے ہیں، اور اللہ ہی قدرت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں تو برائی سے بندہ بچتا ہے. تو پھر ہمیں رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے. تو ہم ایک نظام بنائیں. عجیب بات ہے، طلبہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، درسیات پڑھ رہے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اعمال کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں. جو روزانہ کے مفوضہ امور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ مکتوبہ ہیں، سنن موقدہ ہیں، اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو آگے پیچھے کے نوافل ہیں، اس میں دیر کتنی لگتی ہے. تعجب تو تب ہوتا ہے جب بہت سے بچے آ کر کہتے ہیں جی آپ نے ہر نماز کے بعد یا یہ صبح شام 3 تصویر بتائی ہیں، اب امتحان آ رہے ہیں تو اب وقت نہیں ملتا. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں ظاہری بات ہے، امتحان کی مصروفیت ہے تو اب آپ پیشاب بھی نہیں کریں گے، استنجا بھی نہیں کریں گے، کھائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ امتحان آ گیا، بہت زیادہ مصروفیت ہے. تو کہنا یہ تو کرنا ہے، تو جب یہ کرنا ہے تو اس میں دیر کتنی لگتی ہے؟ جتنی دیر آپ کو کھانے میں لگتی ہے اتنی دیر 3 تصویر پڑھنے میں تو نہیں لگتی. کبھی دیکھا بھی، کبھی سوچا بھی کتنی دیر میں 3 تصویر پوری ہوتی ہے؟ جی 5 سے 6 منٹ اور 7 منٹ بھی نہیں لگتی. جب آدمی معمول بنا لیتا ہے اتنی دیر، تو جو آدمی اتنا وقت نہ نکال سکے وہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ کھایا ہوا ہے. ہم تو سب دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں بس. اور جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو سلوٹوں میں سے وقت نکالتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں بخاری پڑھاتے تھے تو ہم سے 1 سال پیچھے کی ایک جماعت تھی، اس میں ایک تعلیم تھے، آج بھی وہ حیات ہیں، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. ان کی ایک بہت پیاری عادت تھی، اور وہ یہ کہ حضرت جس وقت اپنے نالین جوتے نکال کے باہر اندر جاتے درسگاہ میں، اور ٹھنڈی کا موسم ہوتا دروازہ بند کر دیتے، تو وہ چپ چاپ جوتے اٹھاتا ایک تھیلی میں ڈالتا، فوراً بازار میں جاتا، ایک دکان موچی کی اس زمانے میں تھی، آج بھی ان کی ہے، اس پہ پالش کرواتا، فوراً لا کر رکھتا. اور حضرت جب نکل کر دیکھتے اس کو تو دل سے دعائیں دیتے تھے. سبحان اللہ. آج کل کیا حال ہے؟ استاذ، ذمہ دار، محتم، شیخ و مرشد، ان کے ساتھ ان کا بیگ لے کے چلیں گے،
ان کے ہاتھ کی کتاب لے کے چلیں گے اور بالکل قریب قریب چلیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے یہ خادم ہے، یہ خادم۔ وہ بیٹھیں گے ساتھ میں ادھر کو منہ کر کے کہ یہ خادم ہے، اور جس وقت وہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ ادھر کو منہ کر کے بیٹھے گا، سوچے گا میں تو خادم ہے، مخاطب نہیں، یہ مخاطب ہے، یہ سب بگڑے ہوئے، میں تو سدھرا ہوا ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو تو سب سے پہلے سامنے بیٹھنا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ اصلاح کا محتاج ہوں، اور وہ اس وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ جوتے جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بارش کا موسم ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے جوتوں کے تلوے اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کے اندر کا پائتابہ کتنا خراب ہو چکا، ناپاک ہو چکا، جی وہ اس کے ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ ساتھ میں کوئی تھیلی رکھتا ساتھ میں، جی، اور اپنے جوتے پہلے رکھ لیتا نیچے اور اس کے اوپر اپنے استاذ کے اپنے جی مخدوم کے جوتے رکھتا، تاکہ اس طرح سے بھی درجہ بندی رہتی ہے، اس میں بھی بے ادبی نہ ہوتی۔ لیکن نہیں، اس وقت پہلے استاد کے رکھے گا اور پھر اوپر اپنے رکھے گا، جی تو ظاہری بات ہے کہ جب اوپر اپنے رکھے، ان کے تلووں میں جو ذرات لگے ہوئے تھے، جو کیچڑ تھا، جو پانی تھا، وہ تو سارا کے سارا جوتوں پہ لگ گیا۔ کیا خدمت کی؟ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، درجہ بندی ہونی چاہیے۔ بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تربیت کروائیں، اور جو تربیت کے دوران جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا میں جتنے دن گزارنے کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، شاندار انداز سے اللہ پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج جو پوری کی پوری امت میں ایک ڈر ہے، ایک جو ہے پوری امت سہمی ہے، جی خوف زدہ ہے، بزدلی کا شکار ہو رہی ہے، اس سے نکلیں، ایک اللہ سے ڈریں، کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رکھا، کسی کا کچھ چھین نہیں رکھا، کسی کا کوئی دبا نہیں رکھا، کسی کا کوئی حق نہیں مار رکھا، ہم کیوں ڈریں کسی سے بھائی؟ صرف ایک اللہ سے ڈریں۔ یہ روزانہ اللہ اکبر کی صدائیں مسجد کے بلند مینارے سے جو سنائی جاتی ہیں، یہ روزانہ ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے کی جو تعلیم دی جاتی ہے اور سجدہ کرایا جاتا ہے، اور یہ روزانہ جو تسبیحات پڑھائی جاتی ہیں، اور لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ اللہ، اور روزانہ جو تلاوت، ان تمام کا منشا یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر روح مضبوط ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ روحانی تعلق مضبوط ہو، ایک اللہ کی ذات سے کرنے کا یقین ہو، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہو۔ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مخلوق نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان۔ ابھی اس سال حج میں تھے ہم، کسی جگہ کیا کعبۃ اللہ کے آس پاس میں طواف کر رہے تھے، وہاں قریب میں ایک چکر ایسا لگا، مقام ابراہیم پاس آ گیا، تو جیسے مقام ابراہیم پاس آیا تو فوراً ایک شخص آیا، اس کو چومنے لگا، باہر جو شیشہ لگا ہوا ہے، کہ هذا زجاج لا يضر ولا ينفع، یہ تو شیشہ ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ اتنا دل خوش ہوا اس جملے سے، کہ زجاج لا يضر ولا ينفع۔ کوئی عرب تھا نوجوان، اس نے دوسرے کو کہا کہ یہ شیشہ ہے، یہ نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے۔ ہم مخلوق کے بارے میں یہی تصور رکھیں، کسی مخلوق سے امید نہ رکھیں۔ بہت سے مدارس کے سفرا جاتے ہیں، بہت سے نوجوان بیگ لے کر آتے ہیں، یہ آج ان کو محبت بڑے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ اللہ اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنے نہیں نکلے، آپ اپنے لیے سوال کرنے نہیں نکلے، آپ اللہ کے دین کے لیے، جی کاموں کے لیے جو ہے چندے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ کسی کا اونچا دروازہ دیکھ کر، اونچی کھڑکی دیکھ کر، بڑا گیٹ دیکھ کر، بڑی فیکٹری دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ سارے چکروں سے نجات ملے گی، یہاں سے اتنا بڑا مل جائے گا کہ وہ یہیں سے واپسی کا ٹکٹ بنواؤں گا، یہ تدبیریں مت سوچنا۔ یہ سوچنا کہ میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے اس کے پاس آ رہا ہوں، اس شخص کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، جو مناسب ہوگا وہ دلوائے، جی جو مناسب ہوگا وہ دے گا، اللہ جتنا اس کے دل میں ڈالیں گے اتنا وہ دے گا۔ مخلوق پہ نظر نہ رکھیں، نظر خالق پہ رکھیں۔ کئی مرتبہ آدمی نظر لے کر جاتا ہے اس کی کہ یہاں سے 1000 ملیں گے اور وہاں سے ملتے ہیں 5 روپے، بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ اور کہیں کسی کے پاس جاتا ہے اور وہاں 1 روپے کی بھی توقع نہیں ہوتی اور وہاں سے ملتے ہیں 1000 روپے، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس میں تربیت فرماتے ہیں کہ تم چہروں کو دیکھ کر، عمارتوں کو دیکھ کر، در و دیواروں کو دیکھ کر یہ اندازے مت لگاؤ کہ ایسا ہو جائے گا، کرنے والی ذات تو ہماری ہے۔ تو دوستو، ہمیں تو ایسا ایمان ملا، اللہ پاک نے ہمیں ایسا یقین دیا، اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین دیا کہ ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، اسباب کی ناپ تول نہ کریں، اسباب کو ناپ تول کے ہم فتح و نصرت اور شکست کے اندازے نہ لگائیں،
نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اولیاء اعظام کے ملفوظات کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک عقل میں بھی اضافہ فرمائیں گے، ایمان میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور جرت ایمانی، غیرت ایمانی، شجاعت ایمانی اللہ پاک عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ میں استقامت عطا فرمائے۔ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں۔ پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ ایک پارا ہو تو بہت ہی اچھا، اور جتنا زیادہ ہو، جتنا گڑ اتنا میٹھا، لیکن کم از کم پاؤ پارے سے آغاز کریں، پابندی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جب شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو پاؤ پارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام آگے پیچھے کی سنت و نوافل کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور پوری کوشش اس بات کی کریں کہ حلال غذا پیٹ میں جائے، حلال کھانا پینا پیٹ میں جائیں، حرام اور مشتبہ سے بچیں۔ دیکھو دوستو، حرام اور مشتبہ اگر پیٹ میں چلا گیا، ساری عبادتوں کا نور بجھ جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا رب یا رب۔ یہ جو یا رب کا لفظ ہے نا، اتنا پیارا لفظ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پتا ہے، یقین اس بات کا کہ اس کا کوئی پالن ہار ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کو پالتا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ جملہ یا رب۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا رب یا رب، تو اتنا بہترین مقام کہ کعبۃ اللہ کا جوار اس کو نصیب ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف اس کے ہاتھ میں ہے، اور لبوں پر اتنا پیارا لفظ ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں یا رب۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعام و حرام، شراب و حرام، و لباس و حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں سے دعا قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس حرام۔ اس لیے دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں، یعنی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا پیٹ میں جانا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ کوئی حرام چیز ہمارے اندر نہ جائے۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ تو استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، روزانہ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جی پاؤ پارا، نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کا، نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقوف قلبی، یعنی توجہ الی اللہ، غافل نہ رہیں۔ ایک ایک لمحے کی انشاءاللہ قدر ہو جائے گی۔ جب غفلت نکلے گی تو حضوری پیدا ہوگی، جب حضوری پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے